من كنت مولا فهذا لي مولا من كنت مولا فهذا لي مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت عالیہ میں ایک پیغام لے کر حاضر ہیں۔ وہ پیغام ہے غدیر۔ تمام تعریفیں اس خداوند عالم کے لیے جس کی وحدانیت سب سے بلند ہے اور جو اپنی باوجود اس کی اپنی بے نیازی کے تمام مخلوقات سے قریب ہے اور اپنی سلطنت و حکومت اور ارکان میں قادر ہے۔ اہل اسلام کے معتمد مدارک و منابع کی یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ واقعہ غدیر تاریخ اسلام میں ایک اہم واقعہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی آخری دور میں واقع ہوا، اور اس دن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم اتممت وعلیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ آج جا کر دین اسلام مکمل ہوا اور آج جا کر خدا اس دین سے راضی ہوا۔ اس بنا پر عید غدیر ایک بڑی عید شمار ہوتی ہے کیونکہ اس دن مسلمانوں پر نعمت الہی تمام ہونے اور ہمارے رہبر اور امام معین ہونے کا دن ہے، اور جو شخص اس امام کو اس رہبر کو نہ مانے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی موت کفر و جاہلیت کی موت ہوگی۔ آج ہمارے مدرسے امام علی رضا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری استاد خواہر روزی فاطمہ۔ ہم ان سے غدیر کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ غدیر کیوں مناتے ہیں، اسے عید کیوں کہا جاتا ہے اور اس دن کے اعمال کی فضیلت کیا ہے۔ اگر ہم ان تمام سوالات کو ایک سوال میں پرو لیں تو ہمارا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ غدیر کیا ہے۔ خواہر، ہمارا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ غدیر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ اما بعد، سب سے پہلا سوال جو آپ نے مطرح کیا کہ غدیر کیا ہے۔ غدیر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے حکم خداوندی سے اپنے بعد وصی اور جانشین کا اعلان کیا، یا یہ کہا جائے کہ جب حاجی حج کے فریضہ الہی کو انجام دے کر واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت وہ حاجی جو گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو کر آ رہے تھے، یعنی ولایت کا اعلان خداوند عالم نے پیغمبر کی زبانی یہ کہہ کر کروا دیا اور ان لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈال دی کہ جو اپنے گناہوں سے پاک ہو کر حاجی آ رہے تھے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کر کر واپس آ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور غدیر صرف غدیر ہی نہیں بلکہ یہ جگہ منسوب ہو گئی غدیر خم کے حوالے سے کہ جہاں پر خداوند عالم نے وہ جگہ کا انتخاب کیا تاکہ ولایت کے احکام کو، ولایت کی اپنے بعد وصی اور جانشین کا جو انتخاب کیا ہے اس کا اعلان کیا اور لوگوں تک بتا دیا کہ غدیر صرف غدیر ہی نہیں بلکہ غدیر خم کے نام سے یہ جگہ منسوب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ خواہر نے بہت ہی عمدہ انداز میں بتایا کہ غدیر کیا ہے۔ ہمارا دوسرا سوال ہے کہ اس دن کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آئیے ہم رجوع کرتے ہیں پیغمبر کی زبانی کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم الغدیر افضل ایاد الامتی وہو یوم الذی امرنی اللہ تعالی ذکرہ بنسب اخی علی ابن ابی طالب، کہ جس طریقے سے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یوم الغدیر جو ہے وہ
غدیر کا جو دن ہے وہ سب سے بہترین عیدوں میں سے ایک عید ہے کہ جس کے دن کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا نے مجھے حکم دیا کہ آج کے دن میں نصب کروں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو اپنا وصی اور جانشین. بس آج کا دن پیغمبر کی زبانی کہ آج کا دن کسی عید سے کم نہیں ہے, اور دوسرا عید سے کم نہیں بلکہ ہزاروں یعنی سب سے افضل عیدوں میں سے ہے, اور یوم اللہ الاکبر جسے کہا جاتا ہے. اور اس دن کو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں انسانی حوالے سے کہ آئیے خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبانی کے جس طریقے سے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید انسان کے لیے وہ دن ہوا کرتی ہے کہ جس دن انسان کوئی گناہ نہ کرے. پس انسان کے لیے جب کوئی گناہ نہیں کرتا پس وہ خدا سے قریب ہوتا ہے. جب کوئی گناہ نہ کر پاک و پاکیزہ ہوگا, جتنا وہ پاکیزہ ہوگا اتنا خدا کی ذات سے قریب ہوگا. پس جب خدا سے قریب ہوتا ہے پس حکم خداوندی کو قبول کرنے کا بہترین ظرف, بہترین دل خدا کے حوالے کر دیتا ہے. بس وہ حکم جو خداوند عالم نے اسے دیا ہے اس حکم کو قبول کرتے ہوئے یہ دن سب سے بہترین دن ہے, اور اسی کو سب سے بہترین دن اور سب سے افضل العید کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. خوار نے بہت ہی بہترین طریقے سے بتایا, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے, اور اہل بیت کے نظریے سے یہ دن ان کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے, اور جو دن اہل بیت کے لیے خوشی کا دن ہے وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے, اور جو دن انسانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے وہ انسانی اعتبار سے ان کے لیے عید ہوتا ہے. ہمارا تیسرا سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے میدان کا ہی انتخاب کیوں کیا, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سب سے بہترین سوال ہے کہ غدیر کا ہی انتخاب کیوں کیا, کیونکہ اور جگہ موجود تھی. لیکن آئیے ایک حوالے سے تاریخ کی طرف نگاہ کرتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ غدیر اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر انسان چاروں سمت میں بٹ جائے. جی, اس لیے وہ بہترین جگہ, ابھی سارے لوگ موجود ہیں, ابھی چاروں سمت نہیں گئے ہوئے ہیں, وہاں پر لوگ موجود ہیں. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر نے حکم خداوندی سے اس جگہ کا انتخاب کیا اور اس جگہ اعلان ولایت کیا اور اپنے بعد اپنے وصی اور جانشین کا اعلان کر دیا. اسی لیے یہ جگہ منسوب ہو گئی, اور صرف غدیر ہی اس دن کو نہیں کہا جاتا بلکہ غدیر خم کے نام سے یہ جگہ اتنی زیادہ مشہور ہو گئی کہ اگر بچے کو بھی صرف لفظ غدیر کہہ دیا جائے تو اس کے ذہن میں وہ واقعہ آ جاتا ہے جو غدیر کے دن دہرایا گیا تھا. سبحان اللہ. ہمارا چوتھا سوال ہے کہ کیا اس دن کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے؟ آئیے ہم تشیع کی نگاہ سے ایک مرتبہ نگاہ ڈالیں کہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے کہ جہاں پر اگر ہم اپنے استدلال بیان کرنا چاہتے ہیں, ہم دلیلوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو یا ہم سہارا لیتے ہیں قرآن کا یا اہل بیت کا. تو سب سے پہلی چیز ہم استدلال کرتے ہیں آئیے قرآن مجید سے کہ یہ دن ایسا دن نہیں ہے کہ جس کا قرآن نے ذکر نہیں کیا, بلکہ اس دن کے لیے ایک آیت نہیں بلکہ دو آیت کا خداوند عالم نے ایک ہی سورے میں اعلان کر دیا. اور سب سے پہلے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول, لفظ رسول کہہ کے بلغ چونکہ فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو. اے پیغمبر تم حکم خداوندی سے جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو. اور اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے جو ابھی تک کار رسالت انجام دیا گویا وہ نہ کے برابر ہے. پس خداوند عالم کے حکم سے, اور آیت کا شدید لحن یہ بتا رہا ہے کہ خداوند عالم نے ایک عظیم ذمہ داری ڈالی تھی. گویا کہ اگر پیغمبر اس کام کو انجام نہیں دیتے تو گویا پیغمبر نے کسی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. جبکہ پیغمبر کی ساری مشکلات اور پتھروں کو کھانا اور جنگ میں شرکت کرنا یہ تمام ایک طرفہ اور ایک حکم ایک طرفہ, اگر اس کو انجام نہیں دیا گویا کسی بھی کار رسالت کو انجام نہیں دیا. پس پتہ چلا یہ ایک عظیم امر تھا, عظیم حکم تھا کہ جس کے اعلان کے لیے خداوند عالم نے فعل امر کا, جسے حکم کہنے کے لیے آیا کہ اے پیغمبر پہنچا دو اس امر کو. اور دوسری آیت نازل ہوئی, جیسے ہی پیغمبر نے پہنچا دیا دوسری طرف آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم. اے رسول آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی.
تو پتہ چلا کہ یعنی بنا خلافت اور بنا ولایت کے کوئی نعمت تمام ہی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی اگر نعمت ہمارے لیے ہے تو یہ ولایت ہے۔ بے شک۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواہر نے بتایا کہ اس دن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، کیونکہ سورہ مائدہ کی دونوں آیت یا ایھا الرسول بلغ اور دوسری آیت ہے سورہ مائدہ کی الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی رضیت لکم الاسلام دینا۔ خواہر، ہمارا ایک اور سوال ہے کہ اس دن کو ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے؟ کہ جس طریقے سے یہ دن ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے، یا صرف غدیر کا دن ہی نہیں بلکہ ہر دن ہمیں اس طریقے سے منانا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو، ہمارا اصل مقصد ہو کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ جب ہم اپنے رب کے حکم اور احکامات پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس سے قریب ہوتے ہیں، اس سے نزدیک ہوتے ہیں۔ بس بہتر یہ ہے کہ ہم حکم خداوندی جو خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے، ابھی تک ہم نے جتنے بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھلا بیٹھے تھے، ان سے تعلقات کو برقرار نہ کر سکے، ان سے اب ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کو برقرار کریں۔ اور جس طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہاں پر عمل انجام دیا جائے تو وہ 2 گنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اگر انجام دیا جائے تو ان کے ثواب کی تعداد یا ان کے عذاب کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے۔ جس طریقے سے مثال دینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی نماز گھر میں پڑھتا ہے تو جو نماز گھر میں پڑھتا ہے اس کی جو ثواب ہے وہ اسی طرح اسے مل رہا ہے، لیکن اگر وہی انسان ذرا قدم بڑھائے، مسجد تشریف لے آئے تو اس کی نماز کا ثواب بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر خدا نے اسے اور توفیق دے دی، وہ مسجد النبوی پہنچ گیا یا مسجد الحرام پہنچ گیا، تو اس کے لیے وہ نماز کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ کہ جس طریقے سے خداوند عالم کی ذات کے لیے ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس دنیا میں اگر کسی نے ذرہ برابر خیر کو انجام دے دیا وہ بھی دیکھے گا، اور دوسری طرف آیت بڑھ کر کہتی ہے کہ اگر کسی نے کار خیر کو انجام دیا تو خدا کہتا ہے فَيُضَاعِفْ لَهُ حَسَنًا، ہم ان کے لیے نیک عمل کو 2 گنا کرنے والے ہیں۔ پس اگر دن کو بھی دن کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہترین دن ہے، اور اگر نیکی کو انجام دینے کے لیے اگر ہم نیکیاں انجام دینا چاہتے تو بہتر ہے کہ اس دن کے جس دن خدا نے کہا کہ ہم تمہارے عمل کو 2 گنا کر دیں گے، بس بہتر ہے کہ انسان کار خیر کو انجام دے تاکہ خدا سے قریب در قریب ہوتا چلا جائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا خواہر نے بتایا کہ ہمیں کار خیر انجام دینا چاہیے، اور ہمیں اپنے عزیزوں سے، جو ہمارے عزیز ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے گناہ کی وجہ سے خدا سے دور ہو چکے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ اس دن استغفار کریں۔ خواہر، ہمارا ایک اور سوال ہے جو بہت اہم سوال ہے کہ رسول نے جو اعلان کیا غدیر کے میدان میں من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان وہ حج کے موقع پر بھی کر سکتے تھے کیونکہ وہاں پر تو پبلک زیادہ تھی، لوگ زیادہ تھے، لیکن یہ اعلان غدیر کے میدان میں ہی کیوں کیا؟ یہ سب سے بہترین سوال ہے کہ یعنی آج کی جنریشن سوال کرتی ہے کیونکہ وہ پبلک دیکھتی ہے۔ جی، پبلک دیکھ کر، لوگوں کی جمعیت دیکھ کر اس نے سوال کیا کہ اس زمانے میں کہ جب پیغمبر حج کے فرائض کو انجام دے رہے تھے اس وقت زیادہ لوگ موجود تھے، اس وقت پیغمبر کو چاہیے تھا تبھی اپنے بعد اپنے وصی اور جانشین کا اعلان کر دیتے۔ بہترین جگہ تھی یا عرفے کے میدان میں یا مینا کے میدان میں جہاں لوگوں کی اکثریت ہوا کرتی ہیں، لوگ ابھی حج کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ بس پیغمبر کو چاہیے تھا، پیغمبر نے اس جگہ کو چھوڑ کر غدیر کا انتخاب کیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں اس لیے انتخاب کیا کیونکہ ہم پیغمبر کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خدا نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا حبیب کوئی کلام ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ وحی پروردگار آ جائے۔ تو اب اگر کسی کو اپنا وصی اور جانشین بنا رہا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنایا اس نے، بلکہ خدا کے حکم سے یعنی وصی اور جانشین کا اعلان کیا۔ بس یعنی حج کے میدان کو نہ لے کر، مینا کے میدان کو نہ لے کر، عرفے کے میدان کو نہ لے کر غدیر کے میدان کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی حکم خداوندی نہیں آیا تھا۔ اگر حکم خداوندی آ گیا ہوتا تو اس جگہ کا انتخاب کیا ہوتا، پس پتہ چلا کہ ابھی حکم نہیں آیا تھا، پر جیسے ہی حکم آیا اللہ کے حبیب نے اس اعلان کو منتقل کر دیا لوگوں کے درمیان اور بتا دیا کہ میرا وصی اور جانشین کی جو ذات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، خواہر نے بتایا کہ اعلان غدیر کے میدان میں آیا تھا اور جبرائیل علیہ السلام
غدیر کے میدان میں لے کر آئے تھے. اس کے لیے وہاں پر غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے اعلان کیا، نہ کہ حج کے موقع پر کیا. جب یہ اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس کے بعد وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بھی بہت ہی بہترین سوال ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی کو منصب ملا کرتا ہے تو جو اس سے نیچے لوگ ہوا کرتے ہیں یا پھر جو دیکھنے والے ناظرین ہوا کرتے ہیں، جب کسی کو منصب ہوتا ہے تو یہ انسانی فطرت ہوا کرتی ہے، وہ آ کر اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی اسی طریقے سے ہوا کہ پیغمبر نے اپنے بعد اپنے وصی اور جانشین کا جیسے ہی اعلان کیا، ویسے ہی لوگ کہ جس میں سے وہ لوگ بھی آ گئے آگے کہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتے رہے، اور وہ آئے اور انہوں نے کہا بخن بخن یبن امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب امسیت و اصبحت مولایا و سیدی، کہ مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، اب آپ آج سے ہمارے مولا اور سید و سردار ہو گئے ہیں. بس لوگوں کا رد عمل یہ تھا کہ لوگ خوش آ کر علی کو مبارکباد پیش کرنے لگے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواہر نے بتایا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ لوگ علی علیہ السلام کے پاس آ کر ان کو مبارکباد دے رہے تھے. ابھی اس کے بعد ہمارا ایک اور سوال ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر آپ بیان کر دیتی ہیں تو ہمارے علم اور ساتھ ساتھ ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جی، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو پیغمبر کی زبانی پیغمبر نے بیان کیا کہ جس کا میں مولا اس کے اب میرے بعد میں جب جا رہا ہوں تو میرے بعد جس کا میں مولا تھا، اس لفظ کو کہتے ہوئے یا اس جملے کو کہتے ہوئے پیغمبر نے اس سے پہلے ڈائریکٹ یہ لفظ نہیں کہہ دیا، بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو جمع کیا. جب لوگ جمع ہو گئے، خطبہ دیا. ایک خطبے میں سب سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ کیا ابھی تک میں تمہارا مولا سید و سردار نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ، ابھی تک آپ ہمیں کیوں نہیں، آپ ابھی تک ہمارے سید و سردار، مولا اور حاکم تھے. پیغمبر نے کہا کیا میں تمہارے اوپر یعنی حق رکھتا ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ سے یعنی اللہ اور رسول سے بہتر ہمارے جسموں پر، ہماری روح پر کون حاکم ہو سکتا ہے؟ اس وقت پیغمبر نے کہا کہ ابھی تک من کنت مولا فہذا علی مولا، ابھی تک میں جس کے اوپر یعنی حق رکھتا تھا یا حکومت کرتا تھا جس کے جسموں پر، جس کی روحوں پر، اب میرے بعد جو حق منتقل ہوا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے پاس ہو چکا ہے. یعنی ابھی تک جس کا میں مولا اور سرپرست تھا، اب میرے بعد علی اس کے وارث اور سرپرست ہوں گے. سبحان اللہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواہر نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں من کنت مولا فہذا علی مولا کا فلسفہ بتایا. اب اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ یوم غدیر کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی، یہ سب سے بہترین سوال ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیا ہم اور ایام کی طرح کے جس طریقے سے ہم اپنے باقی دنوں کو لہو اور لعب میں یا فضول میں ہی برباد کر دیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہماری عمر کیسے بیتی چلی جا رہی ہے. بچے بڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم کب بڑے ہو گئے ہمیں خود نہیں پتہ چلا. تو کیا ہم غدیر کے دن کو بھی اتنی آسانی سے، جو کہ اتنی بافضیلت دن ہے، اتنا افضل دن ہے، کیا ہم اس کو بھی ایسے ہی برباد کر دیں؟ نہیں عزیزان گرامی، بس ہماری ذمہ داری ہے یہاں پر کہ ہم غدیر کے دن سب سے بہترین ذمہ داری، سب سے پہلی جو ذمہ داری آتی ہے وہ غدیر شناس. سب سے پہلے ہمیں غدیر کے دن کو پہچاننا ہے، اس دن کے پیغامات کو جاننا ہے کہ اس دن کون سا واقعہ رونما ہوا تھا. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ ولایت کو پہچاننا ہے. ولایت کے تہ میں ہمیں، ولایت کے پیچھے ہمیں ہر حالت میں ہمیں ولایت کو قبول کرنا ہے. ہمیں اس دن کہ جس دن ولایت کا اعلان ہوا ہمیں لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جب بعض لوگوں نے ولایت کو ابھی غدیر کے 10 دن بعد ہی دیکھا جائے تو عاشورہ کا واقعہ پیش آ گیا، تو لوگوں نے بھلا دیا تھا. اگر لوگ ولایت کو پہچانتے تو کبھی بھی شہزادی کو دروازوں پر جا کر اب علی کے حق کے لیے آواز نہ اٹھانی پڑتی. بس ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں خود ولایت کو پہچانیں، ولایت کے پاسباں رہیں، اور دوسری طرف یعنی لوگوں کو بھی بیان کریں کہ وہ ولایت کے حق مدار رہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. خواہر نے بتایا کہ ہمیں ولایت کو پہچاننا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا ہے، اور ہمیں خدا کی طرف راغب ہونا ہے. جو خدا کے احکام ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. خواہر آخر میں
آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو غدیر کے دن اعمال کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ جی ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ دن ہے خداوند عالم نے اتنا مخصوص خاص اہم کہ جس کے افضل الایات کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہترین دن ہے، پس اس میں بہت سے اعمال بیان ہوئے ہیں۔ سب سے بہترین ہمارے عمل یہ ہو کہ ہم ایسے عمل کو انجام دیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اس کے علاوہ مفاتیح الجنان کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں، شیخ عباس قمی کی کتاب کے تالیف کردہ کتاب مفاتیح الجنان، اگر آپ اس میں رجوع کریں تو بہت سے اعمال ذکر ہوئے ہیں، بالخصوص زیارت امیر المومنین غدیر کے دن، بالخصوص اگر انسان یعنی عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتا تو غدیر کے دن اسے فراموش نہ کرے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزے کی بہت زیادہ سفارش ہوئی ہے، کیونکہ روزے کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جس سے انسان خدا سے قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ بس اور بالخصوص غدیر کے دن کے روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو گویا اس دن کے روزے کا ثواب 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اعمال ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو افطار یعنی اگر کسی نے روزہ رکھا اسے اپنے گھر افطار پہ دعوت دینا، یا پھر کسی کو ہدیہ وغیرہ دینے کے لیے بہترین دن ہے کہ جس کے لیے پہلے ہی اشارہ کیا ہے کہ بہترین دن ہے، اعمال کی جزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ بس امام بالخصوص اگر ہم یعنی سہارا لیں امام رضا علیہ السلام کی احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دن کسی کو ہدیہ دے یا کسی کو اپنے گھر افطار کی طرف دعوت دے تو میں اور ایک کھجور بھی دے یا حتیٰ کہ کچھ نہ ہو اس کے پاس تو ایک کھجور ہی اگر دے تو میں ضمانت لیتا ہوں، امام رضا کہہ رہے ہیں میں ضامن ہوتا ہوں اس شخص کا کہ کبھی بھی اسے اس کے گھر مفلسی یا تہی دستی یا فقیر اس کے شامل حال نہیں ہوگی۔ بس بہترین دن ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کار خیر کر کے خدا سے اور اپنے اماموں سے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہماری استاد خواہر روزی فاطمہ بہت ہی بہترین، خوبصورت اور عمدہ انداز میں غدیر کے حوالے سے جوابات دیے۔ اب اسی کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس خوشی کے موقع پر آپ تمام مومن و مومنات اور خاص کر ہم طالبات کے لیے دعا کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔